فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 25ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 286، قاتلان عثمان۔ ہم نے بنی امیہ اور اولاد ابی طالب کی حقیقت اور ماہیت، نیز ان دونوں کے اعوان اور انصار کی سرشت کا جو سرسری تذکرہ کیا، اس سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ریاست و سلطنت کی محبت، خود پرستی اور منافعت کی مضبوط جڑیں بنی امیہ کے دلوں میں قائم ہو چکی تھیں، اور ان کی شاخیں ان کے اعوان و انصار نیز ان تمام لوگوں کے دلوں میں پھوٹ نکلی تھیں جو بنی امیہ جیسی تینیت اور انہی جیسے عقائد و نظریات کے حامل تھے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بنی امیہ اور ان کے اعوان اور انصار پیغمبر اسلام اور آپ کے اسلام سے جو برسر پیکار ہوئے، تو ان معززین اور اکابر قریش کی ذہنیت و دماغ کے ساتھ، جنہیں کسی طرح یہ گوارا نہ تھا کہ یہ دین ہمیں ہماری عادتوں سے روکے اور ہمارے سماجی قوانین کو درہم برہم کرے، وہ قوانین جو تاجروں اور دولت مندوں کے لیے تو مفید تھے لیکن غریبوں اور ناداروں کا گلا گھونٹنے کا ذریعہ تھے۔ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت اور اسلام کے فروغ سے لے کر مکہ فتح ہونے تک معززین اور اکابر قریش دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اگرچہ ہر ایک کی تمنائیں جداگانہ تھیں اور مقاصد مختلف۔ ہمارا اندازہ ہے، اور جیسا کہ واقعات بھی شاہد ہیں، کہ یہ لوگ اپنے اسلام میں 3 طرح کے تھے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اسلام کو حق سمجھا اور اسے عدل اور مساوات کا پیامبر جانا اور خوشی کی خاطر اسلام لائے۔ ان لوگوں کی تعداد معززین قریش میں کم سے کم تھی۔ انہی لوگوں میں سے طلحہ و زبیر تھے، عثمان بن عفان تھے، جن کا مسلمان ہونا معززین قریش کے لیے عموماً اور بنی امیہ کے لیے خصوصاً کاری زخم تھا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو گہری نظر سے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کامیابی کسے ہوتی ہے۔ اگر قریش کامیاب ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ گویا وہ جاہلیت کی طرح اسلام کو بھی منافعت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے عمرو عاص تھا، جن کے اسلام لانے کے واقعے کو ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو بعد النخواستہ مسلمان ہوئے، ان کی وجاہت اور عزت خاک میں مل چکی تھی۔ یہ لوگ اس قصد اور ارادے سے مسلمان ہوئے کہ جیسے ہی موقع ملے گا ہم پھر اس اسلام کو جاہلیت کی طرف پلٹا لے جائیں گے۔ اس تیسری قسم کے معززین اور اکابر قریش کے وہ سردارانہ نے قبائل تھے جو پیغمبر خدا کی آنکھ بند ہوتے ہی مرتد ہو گئے، اور حضرت ابوبکر نے ان سے لڑ بھڑ کر کامیابی حاصل کی۔ ان معززین اور اکابر قریش کی پہلی قسم کے لوگ اپنے اسلام اور اس عہد و پیمان پر ثابت اور استوار رہے، اور انہوں نے اسلام لاتے وقت کیا تھا، لیکن ان لوگوں کا اسلام ان کی خاندانی وجاہت اور شرف کے جذبات سے کچھ اس طرح لاشعوری طور پر گڈمٹ تھا جس کا نہ تو انہیں احساس ہی تھا اور نہ ہی شعور اور ادراک۔ یہی ایک اشتہائی کیفیت تھی، اس وجہ سے اس کی زیادہ ملامت نہیں کی جا سکتی۔ رہ گئے باقی 2 قسم کے لوگ۔ ان دونوں کی سیاست کا محور محض اقتصادی پہلو اور اس اقتصادی پہلو کی سماجی دردستیاں تھیں۔ ان دونوں قسم کے معززین قریش کا ایک کا محض اپنے مصلحت کی بنا پر تھا
اگر ان کی مصلحت ایک ہوتی تو یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے اور مل کر قدم اٹھاتے، اور اگر مصلحت مختلف ہوتی تو دونوں الگ الگ اپنا کام کرتے۔ تو فتنہ و فساد اور اس کے اسباب کی ذمہ داری ان تینوں قسم کے معززین پر یکساں عائد ہوتی ہیں، اگرچہ دوسری اور تیسری قسم کے معززین کا ہاتھ فتنہ اور فساد میں زیادہ ہوتا۔ ان تینوں قسم کے معززین قریش کی طبیعت میں یہ بات داخل تھی کہ مال و دولت اور منافعت کے کسی موقع سے چوکیں گے نہیں، جب بھی کوئی موقع نظر آئے گا اس سے ضرور فائدہ اٹھایا جائے۔ انہیں اس کی پرواہ نہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے کندھوں پر کار رسالت کی کتنی ذمہ داریاں عائد تھیں۔ مال و دولت اور منافعت کی طرف مائل ہونے کے آثار ابو بکر کی خلافت ہی کے زمانے سے ظاہر ہونے لگے۔ اس کا ثبوت خالد بن ولید کا واقعہ اور وہ تیز و تند گفتگو ہے جو حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان ہوئی۔ مختصر قصہ یہ کہ خالد بن ولید نے محض از راہ ظلم اور جور اور محض ناجائز اور غیر شریفانہ طور پر مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مالک بن نویرہ کو قتل کر ڈالا، اور یہ خبر سن کر ابو بکر بہت دہشت زدہ ہوئے۔ انہیں رنج بھی کافی پہنچا۔ اس وقت انہوں نے یہ فقرہ کہا جو کافی مشہور ہوا کہ مال غنیمت نے عرب والوں کو سرگزشتہ کر دیا ہے اور خالد نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ جب خالد ابو بکر کے پاس آئے تو ان کے امامے میں 3 تیر تھے۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر کہا، دشمن خدا، یہ ساری حرکتیں تمہاری ریاکارانہ ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس نے مجھے تم پر قابو دیا تو میں تمہیں سنگسار کر کے رہوں گا۔ حضرت عمر نے خالد کے امامہ سے 3 تیر کھینچ لیے اور خالد کی آنکھوں کے سامنے توڑ ڈالے۔ خالد اس ڈر سے کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکے کہ شاید عمر کا یہ سلوک حضرت ابو بکر کے حکم اور ارادے سے ہے۔ خالد ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے اپنا عذر بیان کیا۔ ابو بکر نے ان کی بات کو سچ سمجھا اور ان کے عذر قبول کر لیے۔ حضرت عمر کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو انہوں نے ابو بکر کو خالد کے خلاف بہت بھڑکایا اور مشورہ دیا کہ آپ خالد سے ضرور مالک کے خون کا قصاص لیں۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، عمر خاموش بھی رہو۔ خالد پہلے وہ شخص نہیں جس نے تعویل میں خطا کی ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ان معززین قریش نے جو سیم و زر کے شیدائی تھے یہ چاہا کہ تمام مال و غنیمت صرف ہم ہی لوگوں پر منحصر ہو کر رہ جائے۔ اس کے ثبوت و شواہد ایک نہیں بے شمار ہیں۔ اس کے ثبوت کے لیے وہی اشعار کافی ہیں جو کسی شاعر نے حضرت عمر کو لکھ کر بھیجے، اور ان اشعار میں ذکر کیا گیا تھا کہ معززین اور اکابر بعض شہروں اور صوبوں میں ہر قسم کا مال غنیمت اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔ عوام الناس اس لوٹ کھسوٹ سے بے حد پریشان ہیں۔ فتوحات کے زمانے میں ان معززین اور اکابرین کی کیا حالت تھی اور عوام الناس کو ان کی طرف سے کتنا غم و غصہ تھا۔ شاعر نے اپنے اشعار میں اس کی بڑی اچھی تصویر کشی کی ہے اور دکھلایا ہے کہ عوام کو یقین ہے کہ ظالم اور لوٹ کھسوٹ کرنے والے لوگوں سے باز پرس کرنا بہت ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے، جب وہ قصد کرتے ہیں تو ہم بھی قصوروار ہوتے ہیں، جب وہ جہاد کرتے ہیں تو ہم بھی جہاد کرتے ہیں، پھر ان کے پاس دولت کی بہتات کہاں سے آئی جبکہ ہم ہاتھ خالی ہیں۔ جب کوئی ہندی تاجر مشک لے کر آتا ہے تو وہ مشک ان معززین کے سروں میں بہتا ہے۔ آپ خدا کے مال کو حاصل کیجئے جس کے پاس بھی آپ نکال سکیں، اور اگر آپ ان لوگوں کی دولت کو آدھا آدھا بانٹ لیجئے، اس پر لوگ راضی رہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ معززین عرب جو مال غنیمت کے سرگزشتہ تھے، حضرت عمر کے عہد میں لوٹ کھسوٹ اور جور و ظلم کرنے کے ارادے سے باز نہ رہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضرت عمر ان کے روادار نہ ہوئے اور آپ نے بعض معززین پر پابندیاں لگا دیں کہ اپنے شہروں سے باہر نہ جائیں، کسی کو معزول کر دیا، کسی سے سختی سے حساب فہمی کی اور اس کی دولت چھین لی، اور ان پر ہر ممکن تشدد برتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں لوٹ کھسوٹ، ظلم و جور یا کسی نازیبا حرکت کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت عثمان کی خلافت نے معززین اور اکابرین کو کھلی ہوئی چھوٹ دے دی۔ ان کی وہ حرص و ہوس حضرت عمر نے جس کی روک تھام کر رکھی تھی وہ روک تھام سے آزاد ہو گئی۔ یہ معززین اور اکابرین بنی امیہ کی قیادت میں فتح یاب ہوئے، وہ قیادت جو کبھی روپوش ہو جاتی تھی
اور کبھی منظر عام پر آ جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے بلائیں ٹوٹ پڑی۔ عوام الناس نے اس وقت کے معززین اور اکابر سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی دیکھی جن کا پیغمبر خدا اور ابوبکر اور عمر کے زمانے میں نام و نشان بھی نہ تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں حضرت ابوبکر کا وہ فقرہ دہرا دیں جو آپ نے حضرت عثمان کے متعلق کہا تھا۔ اس فقرے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دور اندیش اور دوربین حضرات کو بنی امیہ اور ان کے آثار کے ہاتھوں کیسے کیسے دلسوز کارناموں کے ظہور پذیر ہونے کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اندازہ تھا انہیں کہ اگر کہیں زمام حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں میں آ گئی تو کیسی کیسی تباہی مچائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے عثمان سے کہا، میں اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ قریش والوں نے تمہیں حاکم بنا لیا اور تم نے بنی امیہ اور بنی ابی معیط کو لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیا اور مال غنیمت انہی بنی امیہ اور بنی ابی معیط سے مخصوص کر دیا، جس کے نتیجے میں عرب کی بھیڑیوں کی ایک جماعت تم پر چڑھ دوڑی اور تمہیں تمہارے ہی بستر پر بری طرح ذبح کر ڈالا۔ خدا کی قسم، اگر لوگوں نے تمہیں حاکم بنایا تو تم ضرور بنی امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دو گے، اور اگر ایسا کرو گے تو عرب والے ذبح بھی کر کے رہیں گے۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان کی پیشانی پکڑ کر کہا، جب ایسی بات ظہور میں آئے تو تم لوگ میری بات یاد رکھ کر لینا، کیونکہ بہرحال ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ اس سلسلے میں حضرت علی ابن ابی طالب کا وہ فقرہ بھی ذکر کر دینا مناسب ہوگا جو آپ نے عثمان اور بنی امیہ کے متعلق فرمایا تھا۔ عثمان کے خلیفہ ہونے سے پہلے اس فقرے میں اسی حقیقت کا اظہار ہے جسے حضرت عمر نے بھی بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے چچا عباس سے کہا، مجھے یقین ہے قریش والے عثمان کو ضرور مسند حکومت پر بٹھا کر رہیں گے اور عثمان نئی بدعتیں اور حرکتیں کریں گے۔ اگر عثمان زندہ رہے تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا، اور اگر قتل ہو گئے یا مارے گئے تو اس حکومت کو بنی امیہ اپنوں ہی میں ہیر پھیر کرتے پھریں گے۔ بنی خطاب اور فرزند ابو طالب کی بات عثمان کے بارے میں کتنی صحیح نکلی۔ حضرت عثمان کو تخت حکومت پر قدم رکھتے ہی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو انتہائی پیچیدہ تھے۔ بنی امیہ بجائے اس کے کہ ان پیچیدگیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی، حضرت عثمان کی مدد کرتی رہی اور انہوں نے اور زیادہ گتھیاں ڈال دیں۔ مزید برآں یہ کہ اپنے رشتہ دار خلیفہ حضرت عثمان کی نرمی سے پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے خاندانی عصیبت، شخصی اثر و اقتدار، مصلحت عامہ سے لاپرواہی پر اپنے عمل کی بنیاد رکھی۔ حکومت کے تمام وسائل سے کام لے کر دولت و مناصب اپنے لوگوں کے لیے مخصوص کر لیے اور اسلامی نظام حکومت کو خالص سرمایہ دارانہ نظام بنا دیا۔ خلافت کو بادشاہت سے بدل دیا اور اس بادشاہت کے تمام امکانات، وسائل اور ان کے دوستوں اور ان کے غلاموں کی مٹھی میں مقید ہو کر رہ گئے۔ من جملہ اور واقعات کی ہم یہاں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں بنی امیہ کے لوگوں میں کیا پوزیشن تھی اور حکومت ان کے لیے یکساں کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ حضرت عثمان نے خلیفہ ہوتے ہی بنی امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر سوار کرنا شروع کیا، انہیں ہر اسلامی شہر اور صوبے کا حاکم بنایا، بڑی جاگیریں دیں، پھر ان بنی امیہ اور ان کے اعوان اور انصار کے سود اور بہبود اور مصالحت اور منافع کی کھل کر حمایت کی، مال مسلمین کو مالداروں کا کھلونا بنا دیا، ایسے اسلوب سے جس میں صرف سرمایہ دار طبقہ کی بھلائی تھی، جسے اسلام نے اپنے زمانے میں کچل کر رکھ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صاحبان نفوذ اور اقتدار اور معززین اور اکابر کی دولت و ثروت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور عوام الناس ان کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے۔ امینیہ فتح ہونے پر جتنا مال غنیمت ہاتھ لگا، حضرت عثمان نے اس کا 5واں حصہ اپنے رشتہ دار مروان بن حکم کو عنایت کر دیا۔ یہ تقسیم عوام الناس کو بہت شاق گزری۔ عبد الرحمن بن حنبل رائے عامہ کی ترجمانی کرتا ہوا اس واقعے کے متعلق کہتا ہے، میں خدا کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خداوند عالم نے کسی چیز کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، لیکن آپ نے اے عثمان ہمارے لیے ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے، اپنے لیے آزمائش یا ہمارے لیے آزمائش۔ ابوبکر و عمر نے ہدایت کے راستے واضح کر دیے تھے، انہوں نے ایک درہم بھی ہتھیایا نہیں، نہ ایک درہم اپنی خواہش کے مطابق خرچ کیا۔ پھر حضرت عثمان نے فدق کو
فدق کو حضرت بیوی فاطمہ کی میراث جو فاطمہ کی میراث تھا مروان کی جاگیر میں دے دیا۔ اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مسلمانوں کے بیت المال سے 1,00,000 درہم بھی دیے۔ عبداللہ بن خالد بن اسدی نے سوال کیا تو نے اسے 4,00,000 درہم بیت المال سے دلوا دیے، حالانکہ ایسی فضول خرچی کے لیے کوئی وجہ اور جواز نہ تھی۔ حکم بن عاص پر خاص طور پر نوازشیں کی، حالانکہ یہ شخص دشمنان اسلام سے تھا اور پیغمبر اسلام نے اسے مدینے سے نکال باہر کیا تھا۔ حضرت عثمان نے اسے 1,00,000 درہم دیے۔ مدینے میں ایک بازار تھا جس کا نام فیروز تھا۔ پیغمبر نے اسے نادار مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان نے اسے حرس بن حکم کو بطور جاگیر مرحمت فرما دیا۔ مدینے کے ارد گرد سرسبز چراگاہیں تھیں جسے پیغمبر خدا اور حضرت ابوبکر اور عمر نے تمام مسلمانوں کے مویشیوں کے لیے مباح کر رکھا تھا۔ حضرت عثمان نے اس چراگاہ کو مسلمانوں کے ہاتھ اور ان کے مویشیوں کے منہ سے چھین کر بنی امیہ کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس چراگاہ میں صرف بنی امیہ کے اونٹ چرتے تھے، کسی دوسرے کے اونٹوں کو اجازت نہ تھی۔ افریقہ سے جتنا مال خراج وصول ہوا، مصر سے لے کر طنجہ تک، وہ سب کا سب اٹھا کر عبداللہ بن ابی سرح ایک اکیلے شخص کو دے دیا۔ جس دن مروان بن حکم کو 1,00,000 درہم دیے گئے، اسی دن ابو سفیان بن حرب کو 2,00,000 درہم بیت المال سے دلوائے، جس پر زید بن ارقم بیت المال کے خزانچی کنجیاں لیے ہوئے حضرت عثمان کے پاس آئے اور روتے ہوئے انہوں نے کنجیاں حضرت عثمان کے پاس ڈال دیں۔ حضرت عثمان نے کہا، کیا تم اس پر روتے ہو کہ میں نے اپنے قرابت داروں کے ساتھ قرابت داری کا پاس اور لحاظ کیا؟ زید بن ارقم نے کہا، اگر آپ مروان کو 100 درہم دیے ہوتے تب بھی بہت اچھا تھا، جائے کہ 1,00,000 درہم۔ حضرت عثمان نے کہا، کنجیاں رکھ دو، تمہارے علاوہ ہمیں بہت سے خزانچی مل جائیں گے۔ عراق سے حضرت عثمان کے پاس بہت سا مال آیا، آپ نے سب کا سب بنی امیہ پر تقسیم کر دیا۔ جب اپنی دختر عائشہ کی شادی حرس بن حکم سے کی تو پہلے جتنا دے چکے تھے اس کے علاوہ مزید 1,00,000 درہم اسے عنایت کیے۔ بعض اسلامی ملکوں سے زکوٰۃ کے اونٹ آئے، وہ سب کے سب اپنے نئے داماد حرس بن حکم کو ہبہ کر دیے۔ پھر اسے بنی قزاعہ سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور کیا۔ 30,00,000 درہم وصول ہوئے اور سب کا سب اسے بخش دیا۔ اور یہ ساری روایت شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 980 پر ہے۔ ایک مرتبہ کبار صحابہ نے جن کے سرکردہ علی بن ابی طالب تھے، حضرت عثمان سے حرس کے متعلق بات کی۔ حضرت عثمان نے کہا، وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ صحابہ نے کہا، کیا ابو بکر اور عمر کے رشتہ دار نہ تھے؟ ان دونوں نے کیوں نہیں اپنے عزیزوں کے ساتھ یہ داد و دہش کی؟ عثمان نے کہا، ابو بکر اور عمر اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے خدا سے اجر کے امیدوار ہوتے اور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ داد و دہش کر کے اجر کا امیدوار ہوتا ہوں۔ صحابہ نے کہا، ان دونوں کا طرز عمل ہمیں آپ کے طرز عمل سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اس قسم کے بہت سے کام حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں کیے جن کی وجہ سے صاحبان عصر اور اقتدار کا حوصلہ بڑھا اور انہوں نے ناجائز ذریعوں سے دولت اکٹھا کرنی شروع کر دی۔ حضرت عثمان نے ان ذی وجاہت لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، بلکہ ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دیں تاکہ وہ بھی جی کھول کر جرم میں امیہ کے شریک ہو جائیں اور اعتراض کرنے کا انہیں موقع باقی نہ رہے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے کوفے میں ایک بہت بلند و بالا اور مستحکم قصر بنوایا جو 3 صدیوں بعد عربوں میں دار التحنین کے نام سے مشہور ہوا۔ جیسا کہ مسعودی نے مروج الذہب میں بیان کیا کہ صرف عراق سے ان کا غلہ روزانہ 1000 اشرفیوں کا آتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اتنا ہی کناس سے بھی آتا تھا، سرا کے اطراف سے تو اور بھی زیادہ روزانہ کی آمدنی تھی۔ مدینے میں لوگوں نے ایک بہت شاندار محل بنوایا تھا، حضرت عثمان کے محل سے ملتا جلتا۔ عبد الرحمن بن عوف نے بہت سے وسیع اور کشادہ محلات اور مکانات بنائے۔ ان کے بہت سے استبل تھے، ہر استبل میں 100 گھوڑے باندھے رہا کرتے تھے۔ 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں ان کی ملکیت تھیں۔ نقد دولت 30 لاکھ اشرفیاں تھیں۔ زید بن ثابت نے اپنے بعد اتنا سونا چھوڑا جو کلہاڑیوں سے کاٹ کر ورثہ میں تقسیم کیا گیا۔ سونے کے علاوہ بے تہا
اموال اور جائیدادیں چھوڑی۔ یالہ بن امیہ نے مرتے وقت 5 لاکھ اشرفیاں چھوڑی تھیں۔ زبیر ابن العوام نے کے متعلق مسعودی لکھتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے زمانے میں 1000 غلام 1000 کنیزوں کے مالک تھے۔ بصرہ و کوفہ اور مصر اور اسکندریہ اور جہاں جہاں ان سے ہو سکا اونچے اونچے شاندار محلات بنوائے۔ 50,000 نقد اشرفیاں اور 1000 گھوڑے رکھتے تھے۔ مسعودی یہ سب کچھ لکھنے کے بعد تحریر کرتے ہیں، حضرت عثمان کے زمانے میں دولت مندوں کی دولت کی جو بہتات ہوئی، اس کے بیان کے لیے دفتر چاہیے۔ حضرت عمر کا زمانہ ایسا نہ تھا۔ عثمان و بنی امیہ جس کسی سے بھی راضی ہوئے، اس کی دولت و ثروت کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ عوام الناس فقر و فاقے میں مبتلا تھے اور عثمان کے رشتہ دار اور پسندیدہ افراد سیم و زر میں تلتے تھے۔ ان لوگوں نے اتنی دولت اکٹھا کی، اتنی جائیدادیں حاصل کی جو لوگوں نے کبھی دیکھی نہ سنی۔ خود حضرت عثمان کے مال و متاع کا پوچھنا ہی کیا۔ ان کے قتل ہونے پر ان کے خزانچی کے پاس 1,50,000 اشرفیاں اور 1000 درہم تھے۔ وادی قرا اور حنین وغیرہ میں تقریباً 1,00,000 درہم کی جائیداد تھی۔ بے شمار اونٹ اور گھوڑے تھے، اور ان سب کی تفصیلات دیکھیے کتاب عثمان، مصنف ہیں صادق ارجون، جو کہ مصر میں طباعت ہوئی۔ جواہر اور شاہانہ کسرا کے زیورات جو حضرت عمر کے عہد میں مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگے تھے اور بیت المال میں رکھے ہوئے تھے، لوگوں نے ان جواہرات اور زیورات کو دن کی روشنی میں مثل انگاروں کے دہکتے دیکھا، لیکن کہاں دیکھا؟ عثمان کی بیٹیوں کے جسموں پر۔ عوام الناس نے اپنی آنکھوں سے اپنے حقوق کو لٹتے دیکھا۔ جو چیزیں ان کا حق تھیں وہ ارباب حکومت کے قبضے میں تھیں، اور ان غریبوں کا مذاق اڑاتے اور غریب بیچارے دم مارنے کی ہمت نہ کر سکتے۔ مسعودی مروج الذہب میں حضرت عثمان کے متعلق لکھتے ہیں، حضرت عثمان بڑے دریا دل، فیاض اور جود و سخا والے تھے۔ ان کے عمال اور بہت سے لوگ اس زمانے کے انہی کے راستے پر چلے۔ حضرت عثمان نے ایک گھر مدینے میں بنوایا جس کے دروازے ساگوان، ایک قیمتی لکڑی کا نام ہے، اس کے تھے۔ بہت سی جائیدادیں، باغات اور چشمے مدینے میں اپنے لیے فراہم کیے۔ عثمان نے بنی امیہ کو کھلی چھوٹ دے دی، اور جس کو چاہتے حاکم مقرر کرتے، جس کو چاہتے حکومت سے معزول کرتے، جو چاہتے حکم چلاتے، جی کھول کر دولت اکٹھا کرتے، طویل و عریض اسلامی حکومت کے حصوں میں اپنے اثر و اقتدار کا میدان بناتے اور اپنی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لیے جگہیں تیار کرتے۔ ان تمام خرابیوں کی جڑ مروان بن حکم تھا، جس کو عثمان نے اپنا وزیر بنا لیا، اور ہر معاملے میں اسی کے اشارے پر چلے۔ اس طرح عثمان کی مالی سیاست نے لوگوں کو 2 طبقوں میں بانٹ دیا۔ ایک طبقہ حکام اور قرابت دار آنے عثمان کا تھا، جن کا حصہ ملک کی تمام دولت تھی اور سرکشی اور ظلم و جور تھا۔ دوسرا طبقہ عوام الناس کا تھا، جس کے نصیب میں محرومی ہی محرومی اور ہر قسم کا ظلم و زیادتی برداشت کرنا تھا۔ پہلے دستور یہ تھا کہ جس شہر یا جس صوبے سے جو مال خراج وصول حاصل ہوتا، پہلے وہاں کے مستحقین اور نادار مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا، اور ان سے جو فاضل بچتا وہ دارالسلطنت کو روانہ کیا جاتا، تاکہ حاکم وقت اپنے پاس کے مستحقین میں تقسیم کرے۔ حضرت عثمان نے یہ قاعدہ بنایا کہ ہر شہر کے حاکم جو کچھ بھی مال اور خراج وصول کریں، وہ سب کا سب مال ہمارے پاس یعنی دارالسلطنت کو روانہ کر دیں۔ سرمایہ داروں نے حضرت عثمان کے اس قاعدے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ڈاکٹر طاہا حسین لکھتے ہیں، پہلی خرابی تو یہ ہوئی کہ اس قاعدے کی وجہ سے عراق اور دیگر صوبوں میں بڑی بڑی دولت مندی اور سرمایہ داری ظہور میں آئی۔ اس قاعدے سے انہی لوگوں کو فائدہ پہنچا جو موٹے موٹے سرمایہ دار اور جمع پونجی والے تھے اور لکھ پتی تھے، اور اپنے سرمایہ کی بدولت کم حیثیت لوگوں کی جائیدادیں خرید سکتے تھے۔ چنانچہ طلحہ نے بھی بہت سی جائیدادیں خریدی۔ مروان بن حکم نے بھی اس سال جائیدادوں کی خرید و فروخت، عدل بدل، ادھار پٹا اور ہر قسم کے مالی لین دین کا رواج ہوا۔ نہ صرف حجاز اور عراق میں بلکہ دیگر عربی شہروں اور مفتوحہ ممالک میں بھی بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں وجود میں آئیں۔ ہر قسم کے لوگ ان مذکورہ صورتوں سے روپے کمانے میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں ایک نیا طبقہ وجود میں آیا، یعنی حکومت کرنے والا مالداروں کا طبقہ،
جو خاندانی جاگیرداروں کے طبقے سے بھی ممتاز تھا۔ دوسری خرابی یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے عربی شہروں میں عموماً حجاز میں خصوصیت کے ساتھ زمینیں خریدی تھیں، انہوں نے اپنی زمینوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بے شمار غلام خرید کر لائے۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ وہی حجاز بہشت بن گیا، انتہائی سرسبز و شاداب، اور زمین کی تمام بہشتوں سے حسین و جمیل۔ ہر طرف سبزے کی بہار اور پھل اور درختوں کی بہتات تھی۔ ان زمینوں نے ان مالکوں کو مالا مال کر دیا۔ کون سا سامان معیشت تھا جو ان لوگوں کے پاس موجود نہ ہو؟ خوشحالی اور فارغ البالی کا دور دورہ تھا۔ جو دن گزرتا امن و چین اور راحت اور آرام سے گزرتا۔ یہ خوشحالی اور فارغ البالی صرف حجاز ہی تک محدود نہ رہی، بلکہ مدینہ، طائف، ہر جگہ جاگیرداروں کا ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو خود کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس غلاموں کی فوج رہتی تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت تفریح اور دل بستگی اور لاہ و لعب، ہنسی مذاق میں گزرتا تھا۔ وہ مشاغل جو دولت مندی اور بیکاری کے سبب رواج پاتے ہیں، ان کی کثرت ہو گئی۔ ساز و تنبورے، گانے بجانے، رقص و سرور اور بیہودہ اشعار کا جو بیکاری لذت کوشی اور عیش پسندی کی ترجمان ہوتے ہیں، عام دستور ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسے اشعار بھی گائے جاتے جو حسن اور اندھوں کے ترجمان ہوتے۔ ان سرمایہ داروں کے نوکر چاکر کام کرتے اور مالکوں کے تمام امور کا بندوبست ان کے ہاتھوں میں ہوتا۔ در حقیقت یہی نوکر چاکر اپنے آقاؤں کے مالک و مختار ہوتے۔ اس جھوٹے عیش و نشاط سے ان کی زندگی میں کوئی بھلائی نہ تھی، نہ ان کے کوئی مقاصد تھے، نہ کوئی تمنائیں۔ یہ مالک در حقیقت غلام تھے اور ان کے غلام ان کے مالک تھے۔ دوسری طرف صحرا نشین عربوں کا ایک ایسا طبقہ تھا جو ہر نعمت سے محروم تھا۔ ان کے پاس حجاز میں کوئی زمین ہی نہ تھی جس کو بیچ کر عراق میں کوئی زمین خریدتے، اور نہ عراق میں کوئی زمین تھی جس کے بدلے میں حجاز میں کوئی زمین خریدتے۔ ان تمام اعمال اور افعال خواہ وہ عثمان کی رائے سے عمل میں آئے ہوں یا ان کے مشیروں کے مشورے سے، بدترین نتائج رونما ہوئے، سیاسی نتائج بھی اور سماجی اور معاشرتی نتائج بھی۔ سیاسی نتائج تو یہ ظہور میں آئے کہ گنتی کے چند آدمی تھے جو بے تہا دولت کے مالک بن بیٹھے۔ ہر سرمایہ دار نے دولت کے بل پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے طرفداروں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ اس کے دماغ میں سلطنت کا سودا سما گیا۔ اس نے لوگوں کی باہمی پھوٹ سے اپنے کام نکالنے شروع کیے۔ معاشرتی اور سماجی نتائج یہ رونما ہوئے کہ عوام الناس مختلف طبقات میں بٹ گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو دولت اور بے پناہ اثر و اقتدار کا مالک تھا۔ دوسرا طبقہ ان ناداروں کا تھا جو پہلے طبقے کے نوکر چاکر تھے، ان جاگیرداروں اور زمینوں کو آباد کرتے اور ان کی خدمت بجا لاتے۔ اور ان دونوں متضاد اور مغائر طبقوں کے درمیان ایک متوسط طبقہ تھا جو عوام عرب کا جو دور دراز شہروں میں قیام کرتے، دشمنوں پر حملہ اور سرحدوں کی نگرانی کرتے، خلائق کی جان و مال کی حفاظت اسی متوسط طبقے کی بدولت تھی۔ دولت مند اور سرمایہ دار افراد نے ہی متوسط طبقے کو اعلی کار بنایا۔ انہوں نے اس طبقے میں پھوٹ ڈال کر ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے پر یہ حقیقت بالکل واضح نظر آئے گی کہ نزاع اور اختلاف سب سے پہلے دولت مندوں کے درمیان ظہور پذیر ہوئے۔ پہلے سرمایہ دار آپس میں ٹکرائے، پھر یہ نزاع متوسط طبقے اور مالدار کے درمیان جا پہنچی۔ درمیانی طبقہ اور پہلے طبقے کے افراد ایک دوسرے کے خلاف سب بستہ ہو گئے۔ رہ گیا تیسرا طبقہ، یعنی وہ لوگ جو پہلے طبقے کے نوکر چاکر تھے، ان کی زمینوں پر کام کرتے اور ان کی خدمتیں بجا لاتے۔ معاشرے میں ان کا کوئی ظاہری اثر نہ تھا اور نہ دوسروں کے جھگڑوں میں یہ لوگ دخل دیتے تھے۔ ان لوگوں کا جھگڑا بعد میں کھڑا ہوا اور یہ روایت ہے الفتنۃ الکبریٰ جلد اول عثمان، صفحہ نمبر 105 سے لے کر 109 تک۔ اس وقت تک عرب والے طبقاتی تفاوت کے عادی نہ تھے، نہ کسی کو بے سبب امتیازی درجہ یا خصوصی انعام و اکرام بانٹتے تھے، بلکہ ان کے زمانے میں ایسا بھی نہ ہوا تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود پر مخصوصین کی فلاح و بہبود کو مقدم سمجھا گیا ہو۔ ان کے دلوں پر پیغمبر کی سیرت، آپ کے عدل و انصاف اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کے گہرے نقوش تھے۔
وہ اس حکومت کی تعظیم کے عادی تھے جو عوام کی حکومت تھی، نہ کہ گنتی کے چند مخصوصین کی عدل و انصاف کی حکومت تھی، نہ کہ ظلم و جور کی، وہ حکومت جو عوام الناس کے دکھ درد کی شریک تھی، نہ کہ افتراق اور انتشار پھیلانے کی ذمہ دار۔ ایسی حکومت کی انہیں ابو بکر، عمر اور ان کے زبردست مددگار علی ابن ابی طالب کی بدولت عادت پڑ چکی تھی۔ یہ عثمان کی بد نصیبی تھی کہ وہ حضرت عمر کے فوراً بعد خلیفہ مقرر ہو گئے، جبکہ لوگوں کو حضرت عمر کی من جملہ اور باتوں کی یہ بات بھی یاد تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حج کیا، آنے جانے میں 16 اشرفیاں خرچ ہوئیں۔ انہوں نے اپنے لڑکے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم نے اس سفر میں کافی فضول خرچی کی۔ عمر کے بعد جب عثمان خلیفہ ہوئے اور انہوں نے مذکورہ سیاست اختیار کی تو لوگوں کو بڑی دہشت ہوئی۔ انہوں نے عثمان سے بار بار اس کی شکایت کی اور ان کے والیوں اور عمومی حکام نیز ہر اس شخص سے جو ان کی روش پر چلا اپنی ناگواری کا اظہار کیا اور اعلانیہ کہہ دیا، ہم نہ تو ان والیوں کے مظالم برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اس ظالمانہ سیاست کی جسے آپ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت عثمان اپنے بعض عاملوں کے کرتوتوں پر نادم ہوتے، فریادوں کی شکایتیں توجہ سے سنتے اور ان سے وعدہ کرتے کہ ہم اپنے حاملوں کو برطرف کر دیں گے، لیکن زیادہ مدت نہیں گزرتی کہ عمومی حکام اور ان کے اعوان و انصار حضرت عثمان کی منشا اور خواہش پر غالب آ جاتے اور اپنی جگہ پر اسی طرح ڈٹے رہتے اور پہلے سے بھی زیادہ لوٹ اور کھسوٹ اور ظلم و جور کا بازار گرم کرتے اور اپنے مخالفین سے جی کھول کر انتقام لیتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عرب والے عثمان کے پاس عمومی حکام کی شکایت لے کر وفد کی صورت میں حاضر ہوتے۔ حضرت عثمان سے وعدہ کرتے کہ تم پر جتنی زیادتیاں ہوئیں سب کی تلافی کی جائے گی، مگر جیسے ہی وہ وفد اپنے شہر واپس آتا، عمومی حکام وفد کے سرکردہ افراد کو قتل کر دیتے۔ جو بچ رہتے وہ دوڑتے ہوئے مدینہ آتے، اکابر صحابہ سے فریاد کرتے۔ صحابہ حضرت عثمان کے پاس جا کر ان فریادیوں کی حمایت کرتے۔ حضرت عثمان حکم دیتے کہ اس ظالم و جفاکار حاکم کو بدل کر ہم دوسرا حاکم مقرر کر دیتے ہیں۔ جب نیا حاکم اپنا عہدہ سنبھالنے پر روانہ ہوتا تو اس کی روانگی سے پہلے ہی ایک قاصد خط لیے ہوئے اس معزول شدہ حاکم کے پاس روانہ ہو جاتا اور اس خط میں تاکید ہوتی کہ جیسے ہی نیا حاکم پہنچے اسے قتل کر ڈالو۔ نیز یہ بھی حکم ہوتا کہ جو لوگ بصورت وفد آئے تھے انہیں بھی قتل کر ڈالنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہی پرانا حاکم اپنی جگہ برقرار رہتا اور جس کے قتل کا حکم اس خط میں ہوتا انہیں تہہ تیغ کر دیتا اور پہلے سے زیادہ ظلم ڈھانے لگتا۔ یہ رنگ تھا حضرت عثمان کی سیاست کا۔ ان ذی وجاہت اور بااثر افراد کے اشارے سے اور ان کی بھلائی کے لیے عوام الناس خوب کچلے گئے۔ کبھی تو وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتے اور کبھی اعلانیہ مخالفت اور اعتراض کر بیٹھتے۔ شعراء نے اس وقت کے سرمایہ داروں کی اچھی تصویریں کھینچی ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو پاک و صاف وجدان، روشن دل اور زبان صدق کے مالک تھے۔ مسلمانوں کے دل بہت عزت و توقیر بھی ان کی تھی۔ یہ حضرات بھی اسی طرح ہراساں اور دہشت زدہ ہوئے جس طرح عام لوگ دہشت زدہ تھے۔ انہوں نے اس دولت مندوں کی حکومت کی کھل کر مخالفت کی جسے حضرت عثمان اور بنی امیہ نے اختیار کر رکھا تھا۔ ان کی مخالفت بالکل نیک نیتی پر مبنی اور اعتراضات انتہائی شریفانہ تھے، ہر قسم کے حرص اور ہوس سے پاک۔ لیکن ان دولت مندوں کی حکومت میں ان مجسمہ صدق اور صفا پر پرخلوص انسانوں کی کیا درگت ہوئی؟ عنوان قاتلان عثمان یہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر